بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ عام انتخابات کے ذریعے تبدیلی چاہتے ہیں، جب تک انتخابات کی تاریخ نہیں ملے گی ہم اسلام آباد سے جانے والے نہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل مقدمات میں تقرریاں اور تبادلے روکنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب پرویز الہی صاحب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اعتماد کے ووٹ سے پہلے طارق بشیر چیمہ اور صالح حسین صاحب واپس آئیں گے۔ اس سمیت دن بھر جو اہم موضوعات رہے ان پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ آپ کو بھی سر، پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت اس 1.5 سال میں اپنے کیسز مقدمات ختم کرنا چاہ رہی ہے اور اسی لیے حکومت میں ہے۔ آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز میں جو تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس تاثر کی ایک توسیع ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ نہیں، یہ جی تاثر تو یہ ایک عام تاثر ملک میں تھا، اور مختلف اخبارات کے اندر جو خبریں شائع ہوئیں وہ پھر عدالت میں دیکھا گیا ان کو، اور اس میں 3-4 خبریں جو تھیں وہ امپورٹنٹ تھیں، ان کے تلاشے دیے گئے، اس کے پرسو موٹو لیا گیا۔ اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں وہ ان کی تعداد 100 ہے تقریباً، جو نیب اور ایف آئی اے کے پاس ہیں، اور ایک دن 24 گھنٹے رہ گئے ہیں جس میں یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی قوم سے خطاب کریں گے، اور کل جو ہے وہ ملتان میں ایک روز کے بعد عمران خان صاحب نے تاریخ اناؤنس کرنی ہے کہ کس تاریخ کو اسلام آباد کی طرف ان کے لوگ لانگ مارچ کریں گے، اور اگر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا یہ کہ وہ لوگ جو اسلام آباد نہیں آ سکتے وہ اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، دیہاتوں میں سڑکیں بند کریں، احتجاج کریں۔ اور عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں الیکشنز کی تاریخ کے اعلان تک واپس نہیں جاؤں گا۔ کل بلٹ فائر ہو جائے گی، ایک دفعہ جب گولی نکل جاتی ہے تو پھر وہ واپس اس کا زبان سے لکھا ہوا لفظ اور بندوق کی نال سے نکلی ہوئی گولی پھر واپس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کل عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان ہونے جا رہا ہے لانگ مارچ کا، اور حکومت جو ہے جو کہ متحدہ حکومت ہے، لیکن بہرحال اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت اس طرح سے بنے، وہ چاہتے تھے کہ الیکشنز کی طرف جائیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے پھر ان کو قائل کیا، اور شہباز شریف صاحب کو قائل کیا زرداری صاحب نے۔ اور زرداری یہ جو وزیر اعظم بنے ہیں، یہ نواز شریف صاحب نے تو نہیں لوگ توڑے، نہ نواز شریف صاحب نے، یہ زرداری صاحب نے بنایا ہے۔ اور سیاست جو ہے وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ ایک دور ایسا ہم نے دیکھا ہے جس دور میں شہباز شریف صاحب، مشرف صاحب کا بھی ایک دور تھا، شہباز شریف صاحب ملک واپس آئے تھے، پھر چلے گئے تھے واپس، ان کو بھیج دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد 2018 میں بھی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کینڈیڈیٹ تھے وزارت عظمیٰ کے، لیکن نواز شریف صاحب کی طرف سے منظور نہیں کیا گیا تھا ان کا نام۔ اب شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے وزیر اعظم بنایا، اور اب ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب، ہر شخص کا حق ہے سیاست میں آئے کہ وہ آگے جائے اور وزیر اعظم بنے، تو شہباز شریف صاحب بن تو گئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی آشیرواد سے نہیں بنے، بلکہ ان کو یہ پورا جو پروسیس ہوا اس میں ان کو زرداری صاحب نے لوگ بھی دیے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، زرداری صاحب نے ہی سندھ ہاؤس کے اندر، ہمیں پتہ ہے وہ منرف اراکین اور باقی سارا سلسلہ، اور زرداری صاحب نے قائل کیا کہ ان ہاؤس تبدیلی لائے، تو یہ زرداری صاحب کے بنائے ہوئے وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کا تعلق ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ سیاست ایک بے رحم ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی اختلاف ہے ان میں، ایک فیملی ہے اور نون میں سے شین کا تو نہیں ہے معاملہ، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کا آئیڈیا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ مسلم لیگ نون میں بہت ساری شخصیات چاہتی تھیں کہ ایسا ہو، ایسے سیٹ اپ کا حصہ بنے، لیکن بہرحال وہ اب بن گیا جب سیٹ اپ، تو پھر وہ اناؤں کا مسئلہ آ گیا کہ بھئی اب اس کو توڑیں کیسے۔ اور یہ وہ تھا جو تھرڈ آپشن تھا، جو یاد کریں اگر ہمارے ناظرین کے، تھرڈ آپشن یہ آیا تھا تحریک عدم اعتماد کے دوران،
جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آئی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وضاحت ہوئی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے تھا۔ تھرڈ آپشن یہ تھا کہ جی تحریک اعتماد اگر واپس ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اسمبلیاں توڑ کے الیکشنز کی طرف بڑھا جائے، لیکن اس وقت تک عمران خان صاحب دیر کر چکے تھے، غالباً ان کی طرف سے بھی ایک انا کا مسئلہ تھا کہ اب ہم کیوں لیں واپس، تو ایک تبدیلی ایسی عمل میں آئی جو کہ گلے پڑ گئی سب کے، اور اس میں اب شہباز شریف صاحب، پہلے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے نمبر بند کر دیے میں نے 2، تو اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ غالباً موجودہ حکمرانوں کے بھی نمبر بند ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اس بات کے اوپر نالاں ہیں اور اس بات پہ شاکی ہیں اور اس بات پہ پریشان ہیں کہ وہاں سے بھی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہے تو پھر نیوٹرل ہے، اور وہ یہ جو بات تھی کہ جی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا اور ان سے کہا یہ پاسبل نہیں ہے، اس کی میں حرکیات پہلی بتا چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہو یا پارلیمانی کمیٹی ہو، اس میں وہ شخصیات موجود ہوتی ہیں جو خود فیصلہ کر سکیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو وزیر اعظم ہیں ان کے سامنے حالات کچھ ایسے ہیں کہ بہت زیادہ فار یور آئیز اونلی انفارمیشن بھی ڈسکس نہیں ہو سکتی، کیونکہ حتمی طور پہ انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے ہی انڈورس کروانا ہے، اور اگر سینسٹیو معلومات ہوں گی اور اگر حالات کوئی ملک میں خراب ہو جائیں یہ تو اس صورتحال میں بھی وہ نواز شریف صاحب سے ہی جو ہے وہ بات کریں گے، چاہے وہ ویڈیو پہ کریں یا خود جا کے کریں اگر سینسٹیو گفتگو ہے، تو ایک ایسی صورتحال ہے جو کہ ملک گرداب میں پھنس گیا ہے۔ اب اس میں اگر تو الیکشنز کا اعلان ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کی تقریر میں، تو شہباز شریف صاحب اس کو ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تو نہیں، متحدہ حکومت ہے، اور اس میں لیکن نام بہرحال شہباز شریف صاحب کا ہے، تو دیکھنا یہ کہ وہ اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں۔ اس بات کے امکانات کم ہیں اب کہ وہ کل یہ کہیں کہ جی میں اسمبلیز کو ڈیزالو کرتا ہوں، یہ تو کوئی تو سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ عمران خان صاحب اعلان کر رہے ہوں کہ میں اس تاریخ کو جو ہے وہ اسلام آباد جا رہا ہوں۔ بہرحال ہو سکتا ہے وہی فیصلہ کریں، ہو سکتا ہے وہی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ابھی جو مختلف وزراء ہیں خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے، وہی فرنٹ فٹ پہ آ کے بات کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے آج سے 15 دن 20 دن مہینہ بار دہرا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے ہی وزراء کے اپنے اس پورے سیٹ اپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، چاہے وہ خرم دستگیر ہوں، چاہے وہ احسن اقبال ہوں، چاہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں، لیکن باقی اتحادی اس سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، حمایت کر رہے ہیں، وزارتیں ہیں سب کے پاس، لیکن اس میں جو سپورٹ ان کو ڈیفینڈ کوئی نہیں کر رہا۔ اور یہ جو ڈھول ہے، یہ زرداری صاحب نے کہہ تو دیا کہ ڈھول سب کے گلے پڑ گیا، لیکن اس کو آخر میں یہ ڈھول جو ہے یہ اس کا جو پھٹے گا جو گردن میں، وہ تو مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہے۔ اور یہاں پہ اسلام آباد میں تو آج پرویز الہی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عدم اعتماد کا ووٹ دے کے چودھری صالح حسین صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب واپس گھر کو آ جائیں گے، یعنی 2 ووٹ وہاں سے کم ہو جائیں گے۔ بلوچستان میں نظر رکھیں، بلوچستان میں نظر رکھیں جہاں پہ باپ پارٹی کے 4 ووٹ ہیں، اور جام کمال جن کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا، کاغذات میں جام کمال باپ پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا کاغذات پہ، وہ یعنی جو الیکشن کمیشن میں جام کمال صدر ہیں، سربراہ ہیں باپ پارٹی کے، تو ان کی ہدایت اگر یہ ہوتی ہے کہ جی 4 لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، تو ان کے 4 لوگ پابند ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں اس رائے کے مطابق جو کہ جام کمال کی رائے ہو، اور جام کمال صاحب جو ہیں ان کی رائے وہ نہیں ہے جو کہ یہاں پہ رائے ہے شہباز شریف صاحب کی یا اتحادی حکومت کی۔ جام کمال ایک مختلف جو ہے وہ رائے بالکل اپوزٹ گروپ ہے، یعنی کہ بلوچستان میں بھی چیلنجز ہیں حکومت کو ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قومی اسمبلی میں جو باپ پارٹی کے ووٹس ہیں، وہ باپ پارٹی کے ووٹر پابند ہیں اس بات کے کہ وہ جام کمال صاحب کی ہدایت سنیں، ورنہ وہ منحرف اراکین کہلائیں گے۔ تو اس طرح باپ پارٹی، یہاں پہ باپ پارٹی کے اراکین جو مرضی کہتے رہے ہیں اسمبلی میں کہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، ہم پارلیمنٹ میں، لیکن کاغذات پہ ان کو بات وہ سننی پڑے گی جو جام کمال فیصلہ کر دیں گے۔ تو جام کمال چونکہ سربراہ ہیں پارٹی کے، تو یہ باپ پارٹی پابند ہے کہ ان کا فیصلہ مانے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ گروپ وہ گروپ فلانا گروپ، باپ پارٹی کے ووٹ
ان کی ریلیونس جو ہے وہ جام کمال صاحب کے فیصلوں سے جو کہ اس حکومتی اتحاد کے خلاف ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ اب چیلنجز ہیں. تو آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی کسی قسم کی ریلیف نہیں مل رہی, اور ریلیف کیا ملنی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے بڑی کلیئر بات ہو رہی ہے. ان کی طرف سے کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ جی آپ بطور پاکستان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ یہ قیمتیں بڑھائیں, اور یہ قیمتیں بڑھائیں کا مطلب ہے سبسڈی ختم کریں. دوسرے الفاظ میں سبسڈی ختم ہوگی پیٹرول کی, تو جو جس حساب سے ڈالر اوپر جا رہا ہے, تو یہ تو ڈالرز کے یہ کیوں اوپر جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کل بھی میں نے بات کی تھی, آج بھی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈالرز یہ کہاں پہ رکے گا. کیا یہ کوئی خاموش کوئی مفاہمت ہوئی ہے کہ جس نے 220 تک جانا ہے, 225, اس کو کہیں روکنا تو ہے, لیکن اس کو روکنے کی نہ کوئی کوشش نظر آ رہی ہے, نہ کوئی بات ہو رہی ہے. اور آئی ایم ایف ظاہر ہے کہ ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اسٹیٹ بینک کے بارے میں تو ہم ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے اس وقت. اسٹیٹ بینک مائی باپ آئی ایم ایف ناراض نہ ہو جائے, تو اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو خود مختاری دکھانا ہے, وہ جہاں تک چاہے مرضی وہ ڈالر کو لے جائے. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی, دوبارہ دہرا رہا ہوں پرانی بات, کہ حکومت میں آنے سے پہلے یہ کیا معاملات طے ہوئے تھے, کیا معاملات یہ طے ہوئے تھے. اب جو بات کی جا رہی ہے کہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں گے کہ بتا تیری رضا کیا ہے, یعنی ہم ان سے پوچھیں گے کہ بتائیں آپ ہمارے ساتھ ہیں, کن چیزوں میں ساتھ ہیں, یہ ایک سوال ہے. یعنی کیسے, یعنی قیمتیں اگر بڑھ جائیں گی اور قیمتیں بڑھنے کے نتیجے میں لوگوں میں احتجاج اور بے چینی اور تجارت اوپر نیچے ہوتی ہے. اب یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں آج لگژری آئٹمز پہ, ٹھیک ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گاڑیاں اور یہ تو ٹھیک ہے. ان کے اوپر بھی ایک بات کی تھی کہ مطلب ذرا دیکھ لیں اس کی کیلکولیشن, مجھے نہیں پتا کہ کیا بنتی ہے, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جی اگر کوئی آدمی یہاں سے بہت لگژری گاڑی منگاتا ہے تو پاکستان آتی ہے گاڑی, ایک تو وہ ان کی ظاہر روپوں میں پے کرے گا یہاں پہ, لیکن وہ جو گاڑی آتی ہے تو اس پہ 3 گنا زیادہ ڈیوٹی لگتی ہے جو ریونیو میں جاتی ہے. لیکن میں اس کو ڈیفینڈ بالکل نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گاڑیوں وغیرہ کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں پابندی لگ گئی تو اس کے نتیجے میں چیزیں بند ہو جائیں گی آنا پاکستان. اس کے نتیجے میں اسمگلنگ بڑھے گی, اس کے نتیجے میں کرپشن بڑھے گی, اس کی ہر چیز مل جائے گی پاکستان میں. سب فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ مہنگی ملے گی اور وہ اسمگلنگ کے تھرو ملے گی. یعنی جو حرام مشروب ہیں وہ تک پاکستان میں دستیاب ہیں ہر جگہ, تو پھر یہ تو چیزیں ان کو یہ کیسے روکی جائیں گی تو مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال ان کا حکومت کا خیال ہے کہ اس سے اگر ڈالرز بچ سکتے ہیں اور بچائے جا سکتے ہیں, یہ ہوگا کہ وہ بلیک مارکیٹ میں چیز چلی جائے گی. پاکستان میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر چیز مل جاتی ہے, ہر چیز وہ گھروں پہ ڈیلیور ہوتی ہے, جو ممنوع چیزیں ہیں وہ بھی گھروں پہ ڈیلیور ہو جاتی ہیں. اچھا, تو اس کے نتیجے میں کتنا فائدہ ہوگا یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں. لیکن بہرحال ایک اچھا اقدام ہے, بہت سارا اس میں جیسے لگژری آئٹمز وغیرہ میں جو ڈالی ہوئی چیزیں وہ اچھا ہے, لیکن میرا وہی کنسرن ہے کہ اس کے نتیجے میں معیشت کتنی اسٹرانگ ہوگی یہ ہم نے دیکھنا ہے, اور اسمگلنگ کیا روکی جا سکے گی, کیا ہوگا, واللہ عالم. اگلے 24 گھنٹوں میں ابھی کچھ دیر میں مریم نواز صاحبہ بھی یقیناً خطاب کرنے جا رہی ہیں ایک جلسے سے, اس میں وہ خطاب کریں گی, اور کل جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنی تاریخ دے دیں گے. اس سے قطع نظر کہ یہ وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, حکومت دیر کر گئی ہے کچھ چیزوں میں, اور شہباز شریف صاحب دیر اس لیے کر گئے ہیں. دیکھیں غلط فیصلہ کریں یا درست فیصلہ کریں, لیکن فیصلہ کریں. ابھی تک یہ جو بات ہے نا کہ ہم فیصلوں کا برڈن سب مل کے اٹھائیں گے, ایسا نہیں ہوگا اور ایسا نہیں ہو رہا. ڈیفینڈ کر رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ یا خرم دستگیر صاحب یا احسن اقبال صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب یا اسحاق ڈار صاحب, کوئی اتحادی مجھے حکومت کو ڈیفینڈ کرتا نظر نہیں آیا, سوائے اس کے کہ ایک چھوٹا سا بیان آ جاتا ہے کہیں سے, اور خاص طور پہ اگر مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی بیان آتا ہے تو ان کے ترجمان کی طرف سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے, اگر پیپلز پارٹی کے بارے میں ان کی طرف سے وضاحت ہو جاتی ہے, لیکن کوئی اتحادی اس حکومت کے شہباز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کرتا نظر نہیں آتا. ہاں بند کمروں میں وہ قسمیں کھا رہے ہیں, وعدے کریں. آپ کو کون سا ایکشن ایسا ہے جس کے اوپر ایم کیو ایم ڈیفینڈ کرتی نظر آئی ہو؟ نہیں, وہ کہتے ہیں ہماری بات ہوئی, ہم ساتھ ہیں, جمہوریت کے ساتھ ہیں, مردم شماری ہوئی, گول مول کر کے سب آگے نکل جاتے ہیں. یہ جو ڈول ہے یہ پڑا ہوا ہے شہباز شریف صاحب. اگر تو دیکھیں, میں پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جدوجہد کی, نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک ہے. اب اس کو یہ نقصان اگر کل فیصلہ ہونے جا رہا ہے حمزہ شہباز صاحب کا, اور حمزہ شہباز صاحب کا, یعنی الیکشن کمیشن فیصلہ سنانے جا رہا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بار بار فیصلے محفوظ نہیں کرے گا, ملک کو محفوظ کرے گا. کہ جو بھی فیصلہ ہے اراکین نے
ڈسکوالیفائی ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ پنجاب کا ابہام کل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں ختم ہوتا تو پی ٹی آئی چلی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو یہ معاملہ الجھتا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر جو تاریخ اناؤنس ہوگی، دیکھیں کل تاریخ اناؤنس ہو جائے گی، 26 ہوتی ہے، 27 ہوتی ہے، 29 ہوتی ہے اس میں، لیکن زیادہ تر بات 26 سے آنورڈ چل رہی ہے، 26 کے بعد کی کوئی ڈیٹ۔ اچھا، اب ایشو یہاں پر یہ آ گیا کہ جب یہ سیٹ اپ بن رہا تھا، اس سیٹ اپ کو بنایا کس نے؟ مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہیں۔ مثال کے طور پہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ان کی سیکرٹری بلنکن سے ملاقات ہوئی یونائٹڈ نیشن میں۔ وزارت خارجہ کا یہ کیسے، مطلب میں نہیں سمجھ پا رہا کہ زرداری صاحب نے طے کر لیا اور اس میں کوئی ہمارے جو پاور کوریڈورز ہیں وہ اس میں موجود تھے یا نہیں تھے۔ سندھ میں گورنرشپ جو ہے وہ ایم کیو ایم ملے گی، اس کا گارنٹر کون تھا؟ زرداری صاحب تھے۔ اس سندھ میں گورنر جو نسرین جلیل صاحبہ، ان کا اناؤنسمنٹ ہی نہیں، اور چاروں صوبوں میں گورنر۔ یہ کیسے سیٹ اپ بنا؟ یہ ایک دوسرے کی گارنٹی کیسے ہو گئی؟ کیسے؟ اور یہ اس کو سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ جیسے مطلب وزارت داخلہ، تو زرداری صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ ہمارے وزیر داخلہ ہوں گے، وزیر داخلہ بن گئے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ مطلب کیبنٹ کا سلیکشن، مختلف شخصیات، کیا ذمہ دار، ایک بات۔ پھر دوسری بات، دیکھیں اگر یہ 100 کے قریب ہائی پروفائل کیسز ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ 100 کے قریب ہائی پروفائل کیسز میں اگر ان کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ تبادلے، ٹرانسفرز، ان کے تفتیشی آفیسرز، اس کو سب کو نہ کیا جائے، تو پھر اس میں تو بہت ساری شخصیات پی ٹی آئی کی بھی آتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، وہ بہت ساری شخصیات جو کہ ابن الوقت جو ادھر سے پچھلی حکومتیں گزار کے ادھر آ کے بیٹھے تو جن پہ کیس نہیں چلے اس پچھلے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں، تو یہ جی ہاں ان کے نام بھی اس ہائی پروفائل میں ہے۔ تو اسی لیے وہ کچھ پریشان بھی ہیں کچھ لوگ، کیونکہ وہ یہاں پہ آ کے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہم دھل جائیں گے، تو ان کے نام بھی اس میں ہیں، ان کے نام بھی ان ہائی پروفائل کیسز میں ہیں۔ اور ایک میرا خیال سے پاکستان میں 2-3 جملے کئی سالوں کے بعد، کیونکہ ایک بریک آ گیا تھا بیچ میں، یہ جو آپریشن دھبڑتوس ہے نا، یہ وقت اور وقت کی قید سے آزاد ہے، اور یہ جو ہے یہ بریڈ الائیو کیسز ہیں۔ یہ 12 ڈبوں سے لے کے اور ایس ایس جی کوٹکنا تک، اور یہ پرانے کیسز، اگر کہ یہ بریڈ الائیو کیسز ہیں، یہ ختم نہیں ہوئے، یہ سب کھلیں گے دوبارہ۔ اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس حکومت کا حصہ رہے ہیں، پچھلے نئے کیسز بھی ہیں۔ ایک نہ ایک وقت ایسا ہماری زندگیوں میں آ جائے گا یا ہماری زندگیوں کے بعد آئے گا جب پاکستان کو کبھی نہ کبھی، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی۔ پاکستان کے اندر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا، عدالتی نظام میں، پولیس میں اصلاحات کرنی ہوں گی، بیوروکریٹس کے اندر ریفارمز لانے ہوں گے۔ یہ تاثر ختم کرنا ہوگا کہ اس کا بندہ، اس کا بندہ، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ اس کے بغیر ریاستیں ہمارے سامنے ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں۔ سری لنکا کی مثال آپ دیکھیں، سری لنکا کے اندر تباہ ہو گیا ملک، لیکن ان کا جو سینٹرل بینک ہے اس کا صدر استعفیٰ دینے کو تیار نہیں ہو رہا، اور وہاں پر اب اندھیرے ہیں۔ وہ پیٹرول کے لیے پیسے، اللہ کرے کہ آ جائیں، ہمارا برادر ملک ہے، لیکن وہاں پہ پیسے نہیں آ رہے۔ اگر صرف میں آگے جانے سے پہلے آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یوکرین کی جنگ بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، اور بہت پھیل رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ اور 2 ملک ایسے، اگر نقشہ ہم دکھا سکیں تو شاید نقشے سے زیادہ اس کو ہمیں سمجھانے میں آسانی ہو جائے۔ جو فن لینڈ ہے، فن لینڈ اور سویڈن، یہ ان کو ویسے 2 سال لگیں گے، حصہ بننے میں 2 سال ان کو لگیں گے نیٹو کا۔ لیکن اگر یہ نیٹو کا حصہ بن جاتے ہیں تو صرف آپ ایک میپ اگر ہم دیکھیں تو اس میپ کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ رشیا کے ساتھ وہ جو ایسٹونیا اور لیٹویا اور لیتھوینیا، اگر میپ اس کا ریڈی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیجئے گا پلیز جی۔ اچھا، یہ جو میپ ہے، اگر اس میپ کو دیکھیں تو پرانا بارڈر کیا تھا؟ پرانا بارڈر یہ تھا جو یلو کلر کا نظر آ رہا ہے، دیکھیں یلو کلر میں چھوٹا سا بارڈر ہے۔ یہ 3 ملک ہیں جو نیٹو کے رکن ہیں۔ جی سر، اس میپ کو رکھیں گے تو کائنڈلی میں تھوڑا سا ڈسکرائب کر سکوں جی۔ یہ جو ہیں، یہ جو یلو کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یلو کلر کے، یہ وہ میپ ہے جو فن لینڈ اور سویڈن کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی چند روز پہلے تک آپ سمجھیں کہ یہ نیٹو ممالک کے ساتھ رشیا کا بارڈر تھا۔ یعنی 3 ملک کون سے؟ لیٹویا، لیتھوینیا اور ایسٹونیا۔
جب فن لینڈ شامل ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں نیا ریڈ بارڈر بنتا ہے, پورا ریڈ بارڈر, یعنی رشیا کے ساتھ نیٹو جو بہت تھوڑا سا تھا یہ بہت آگے تک, یہ ایک بڑی کامیابی امریکہ اور نیٹو سمجھ رہا ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو تباہی اور بربادی ہونی ہے وہ یہاں ان ملکوں میں ہونی ہے, یعنی لڑائی مار کٹائی, کیونکہ فن لینڈ کے ساتھ رشیا کی لڑائی ہوتی رہی ہے, پھر فن لینڈ نیوٹرل ہو گیا. سویڈن جو ہے اچھا ان کی آرمیز ہیں, اسٹرانگ آرمیز ہیں. سویڈن وہ 1804 1814 سے وہ نیوٹرل رہا ہے, وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنا, لیکن فن لینڈ بنتا رہا ہے, بدقسمتی تو بہرحال وہ الگ رہے, وہ نیٹو کا حصہ نہیں بنے, وہ اور نیٹو کا حصہ اس لیے نہیں بنا, فن لینڈ کے ایک معاہدہ ہوا تھا رشیا کے ساتھ کہ آپ حصہ نہیں بنیں گے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ رشیا کے بالکل آگے تک, یہ بالکل رشیا کے بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن اس کو 2 سال لگیں گے. ٹرکی نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, کیونکہ ٹرکی کا کہنا یہ ہے کہ کردوں کو اور جو کرد علیحدگی پسند ہے ان کو سویڈن اپنے ہاں اور جو گلن موومنٹ کے لوگ ہیں ان کو پناہ دیتا ہے سویڈن اور فن لینڈ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پابندی ختم ہو جائے گی, 2 سال کا عرصہ لگے گا ان کو رکن بننے میں, کمپلیٹ ممبرشپ میں. یہ اگر فاسٹ ٹریک پہ بھی جاتے ہیں تو 2 سال, لیکن دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اچھا یہاں پر میں آپ کو صرف یہ پاکستان کے اندر پہلی بات تو یہ کہ کوئی یہ تبدیلی یا الیکشنز کی تاریخ یا جو سسٹم ہے, یا تو یہ فیصلوں کے نتیجے میں, یا یہ بیٹھ کے آپس میں یہ حل ہوگا, یا یہ کہ تشدد یا انارکی کے بعد حل ہوگا. حل اس نے ہونا ہے, کیسے حل ہونا ہے یہ فیصلہ کرنا ہمارے اکابرین کا کام ہے. اور اکابرین اس وقت جو ہے دیکھیں, میں نے یہ کل بھی بات کی تھی, دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ جو بیوروکریسی ہے وہ کام چھوڑ کے بیٹھی ہے. ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد کون سا آدمی کیا فیصلہ کرے گا, حمزہ شہباز کی بات سننی ہے نہیں سننی, ایسا تو نہیں کہ کیسز بن جائیں, ایسا تو نہیں کہ فلانا وزیر کو حکومت رہے نہ رکھے. تو ایک بے چینی اور ایک عدم استحکام ہے. اس عدم استحکام کی صورت میں یہ معاشی پالیسیز اپلائی نہیں ہو سکتی, لیکن اس کا ٹائم بھی اب کم ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ اسٹاف لیول جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور وہاں پر آج کی خبر یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ان کو گارنٹی دے دی گئی ہے کہ جی, اور یہ فیصلے کرنے ہیں پاکستان نے, یہ نہیں کہ فیصلے نہیں کرنے. ابھی کس دور کے ایگریمنٹس ہیں کس دور کے نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیں, پاکستان نے مضبوط فیصلے کرنے ہیں معیشت کے حوالے سے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ اگر ابھی ہم ریکویسٹ یہی ہو سکتی ہے کہ جی ایک قسط میں نہ بڑھائیں, 2-3 قسطوں میں اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم بڑھا دیں, اور وہ مانتے ہیں نہیں مانتے IMF میں. بہرحال یہ جو عدم استحکام ملک میں پیدا ہے, اس عدم استحکام کی صورت میں مہنگائی تو ایک طوفان تو آ رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ جو پیٹرول کی قیمتوں کا ہے, پیٹرول ریزروز کا ہے, وہ مختلف ہے سری لنکا سے. سری لنکا کے اندر فرٹیلائزرز, اگر آپ کل بھی میں نے بات کی تھی, سرسبز و شاداب ایک ملک ہے جہاں پہ آپ کو درخت نظر آتے ہیں. جو لوگ سری لنکا گئے ہیں ان کو علم ہے کہ وہاں پہ آپ کو باغات نظر آئیں گے, کھیت کھلیان نظر آئیں گے, وہاں پہ آپ کو درخت نظر آئیں گے. لیکن وہاں پر کیا ہوا ہے کہ جو فرٹیلائزرز ہیں یا کھاد جو ہے کیمیکل فرٹیلائزرز, وہ بھی چونکہ باہر سے آ رہے تھے اس لیے وہ ان کی فصلیں اس سال تباہ ہونی شروع ہو گئی. بھارت نے کیا کیا ہے, مودی صاحب اور یہ بھارت کی جو چیزیں یہ پاکستان کے ساتھ بھی لنک ہو رہی ہے. بھارت کے پرائم منسٹر مودی جب ابھی یورپ کا دورہ کر رہے تھے تو انہوں نے جرمنی میں کہا کہ ہم گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے بھارت سے, اور ہم یوکرین اور رشیا کی جنگ کے دوران دنیا کا کا جو فوڈ باسکٹ کا رول ہم دیں گے, سارا ہمارا گندم آپ کو جائے گا, آپ کو جائے گا, آپ کو جائے گا. وہ واضح کر کے آ گئے, اور اچانک انہوں نے گندم کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی, کیونکہ یہاں پر پاکستان اور انڈیا میں کچھ 300 سالوں کے بعد سب سے زیادہ بڑی ہیٹ ویو آئی ہے. پاکستان میں آنے والے دنوں میں دوبارہ آ سکتی ہے, اور پورا بھارت اس ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے. اور یہاں پر صرف میں اگر ایک رپورٹ شاید ہمارے پاس اس کی کچھ سلائیڈ بنی ہوئی ہے, وہ جو رپورٹ ہے وہ برطانیہ کی طرف سے ایک رپورٹ, ان کی ایک رپورٹ اگر ہم دکھا سکیں اس کی سلائیڈ, تو وہ یہ رپورٹ ہے کہ جی 300 سالوں کے اندر جو ہے وہ مزید یہ اس طرح کی جو ہیٹ ویو ہے یہ 300 سالوں کے بعد آئی ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہیز میڈ انڈیاز ریلینٹس ہیٹ 10 times more likely, اور اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے, نارتھ ویسٹ انڈیا اینڈ پاکستان, UK analysis finds heat that used to occur every 300 years may now happen about every 3
ایئرس. تو یہ پورا کا پورا, اور برٹش میٹ آفس کی بھی اس کے بعد یہ جو ٹرکش نیوز ایجنسی ہے, یہ ان کی رپورٹ ہے کہ جی رائزنگ ٹیمپریچرز ٹریگر واٹر اینڈ فوڈ انسیکیورٹی ان پاکستان اینڈ انڈیا. اور یہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ انڈیا 100 گنا زیادہ انڈیا میں جو ہے وہ ہیٹ ہے, اور کلائمیٹ چینج کہیں اس کو, یا جو بھی اس کو نام دیا جائے. اور ساتھ ہی اس کے بعد جو اگر ہم میٹ آفس, یہ برٹش میٹ آفس کو کوٹ کر رہے ہیں واشنگٹن پوسٹ والے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو میٹ آفس کا انالیسس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 300 سالوں کے بعد سب سے زیادہ ہیٹ ویو آئی, اور اس کے نتیجے میں ختم ہو گیا, کیا ختم ہو گیا اس کے نتیجے میں فصلیں, اور ایکسپورٹ پہ جو پابندی لگی ہے تو اس کے اوپر بڑی شدید قسم کا ایک رد عمل آ رہا ہے کہ جی یہ اگر ایکسپورٹ ہم نہیں کر پا رہے, یعنی دیکھیں پاکستان اپنا گندم باہر بھیجتا ہے پھر واپس منگواتا ہے. عجیب, پاکستان کی تو کہانی عجیب ہے نا, چینی یہاں سے باہر جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے اس ماہ. مطلب یہ اب میرے خیال سے اسمگلنگ وغیرہ پہ پابندی لگائی ہے کوئی شہباز شریف صاحب نے, لیکن یہاں عجیب تماشا ہے کہ یہاں پر یہ قلت پیدا ہو رہی ہے اور ہم یہاں سے باہر بیچ کے پھر خریدتے ہیں, پھر بھیجتے ہیں, پھر منگواتے ہیں, پھر خریدتے ہیں, اور یہ جو چور بازاری ہے اس کے نتیجے میں یہ پہلے شوگر کرائسس پیدا ہوا, پھر وہ گندم کا کرائسس پیدا, پیسہ بناتے ہیں لوگ سارے. تو بہرحال میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگلے 24-48, اچھا جو نمبرز ان کے بھی بند ہیں, ان کے بھی بند ہیں, یعنی اب جو بھی فیصلہ طے کرنا ہے وہ طے کرنا ہے سیاسی قیادت کو. شہباز شریف صاحب کو طے کرنا ہے, نواز شریف صاحب کو طے کرنا ہے, عمران خان صاحب کو طے کرنا ہے, اور وہ کوئی بھی ابھی تک اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہو رہا. اور بہت سے لوگوں نے یہ سجیشن دیا ہے کہ جی آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں, لیکن جو تاثر آ رہا ہے اب اس وقت نواز شریف صاحب کے کیمپ سے وہ یہی ہے, اور حکومت نواز شریف صاحب کا کیمپ اس میں دیکھیں آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ شجاعت صاحب سے مل رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. زرداری صاحب خاموشی سے بلو دا ریڈار جسے کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ کسی طرح سے بچے, کیونکہ اگر ہاؤس آف کارڈ گرتا ہے تو اس کے نتیجے میں سندھ حکومت جاتی ہے, اور سندھ حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی شاید طویل ترین حکومت ہے جو کہ کسی ایک جماعت کے پاس رہی ہے. سر بالکل, اب مسئلہ یہ کہ زرداری صاحب ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے آپ سے, بریک کا وقت ہوا ڈاکٹر. جی میں صرف ایک بات بتا دوں, جی ہاں تمام نام جو ای سی ایل سے نکلے تھے وہ ای سی ایل میں دوبارہ شامل ہونے کے امکانات ہیں آنے والے دنوں, صحیح, مزید ناموں کے ساتھ. یعنی کہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا اس حکومت کو. سر بریک لے لیتے ہیں. میں نے پہلے دن کہا, میں ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں, 20 دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ریلیف کسی کے پاس نہیں ہے. جو کوشش کرے گا وہ جل جائیں گے, اس کے ہاتھ جل جائیں گے جیسے آج ہوا ہے. صحیح ہوگا. یہ ای سی ایل سے جو نام لکھ رہے تھے یہ بھی دوبارہ ای سی ایل میں ڈل جائیں گے مزید ناموں کے ساتھ. بہتر. ڈاکٹر صاحب بریک لے لیتے ہیں, واپس آ کے بات کریں گے. ناظرین ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت کو ریلیف ملنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے. ہم نے دیکھا کہ متحدہ حکومت میں اکثریتی جو لیڈرز ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انتخابات جلدی ہو جانے چاہیے. تو کیا اب یہ صحیح وقت نہیں ہے جہاں بہت سارے کرائسس ہیں کہ حکومت یہ فیصلہ کر سکے کہ انتخابات جلد سے جلد ہوں تاکہ مسائل کا حل ہو سکے؟ نہیں, انتخابات تو مجھے نہیں پتا کہ اب کیسے مسائل کو حل کریں گے. کوئی 2600 ارب یا 2500 ارب کے قریب جو ہے وہ مزید قرضہ بڑھ گیا ہے, اور اس کو اسے قابو کیسے پائیں گے, تو خوشحالی کیسے لائیں گے, یہ مجھے نہیں پتا. ایک سال میں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی, ایک سال میں, مطلب 75 سال کا جو نہیں ہو سکا ایک سال میں طے ہو جائے گا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب پاکستان نہیں آ رہے, اور خدا جانتا ہے کیوں نہیں آ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کا معاملہ اٹکا ہوا ہے. وہاں پر جو ہے وہ کل جو بھی اعلان ہوتا ہے اسے قطع نظر ہمارے ہاں ڈیوڈ بلوم صاحب جو ہیں, ڈیوڈ آرمن بلوم, بڑے آپ سمجھیں کہ ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ ہیں, اور وہ امریکہ سے ان کا اپروول ہو گیا کانگریس کے اندر, جو بھی اپروولز وغیرہ ان کا سسٹم ہے سارا, اور وہ 23 تاریخ کو یعنی 23 مئی کو وہ اسلام آباد میں بطور امریکن ایمبیسیڈر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. 2018 میں ڈیوڈ ہیل چلے گئے تھے پاکستان سے, اور اس کے بعد پاکستان میں کوئی امریکہ کے ایمبیسیڈر نہیں تھے. اور 2018 کے بعد 2022 میں اور یہ اس وقت آ رہے ہیں جب پاکستان میں یہ تصویر اگر دیکھیں تو اس میں وینڈی شرمن بھی نظر آ رہی ہیں, اور وہ بالکل انہوں نے بڑا اچھا وہاں سے اسٹیٹمنٹ دیا, اور پاک یو ایس تعلقات جو ہیں جو کہ بہت ایک عجب سے
مقام پہ جا چکے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں یا چند مہینوں میں، تو بہت ہی عجب سے دور، تو وہ واپس آ جائیں گے۔ ڈیوڈ ہیل جو ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں، یہ ڈیوڈ ہیل آ رہے ہیں تیونیزیا سے، تیونس، اور یہ وہاں پہ 2018 میں ٹرمپ دور میں ان کو وہاں پر بطور سفیر تعینات کر دیا گیا تھا، اور یہ بیروت میں بھی رہے ہیں، مختلف سفارتی ذمہ داریاں انہوں نے ادا کی ہیں، یہ یروشلم میں رہے ہیں، یہ مصر میں رہے ہیں، یہ افغانستان میں بھی رہے ہیں مختلف پوزیشنز پہ، اور یہ عربی بڑی فراوانی سے بولتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پشتو بھی بول لیتے ہیں، کچھ افغانستان میں رہے ہیں اور اردو بھی تھوڑی بہت بول لیتے ہیں، سمجھتے ہیں خطے کو، پورا جو مڈل ایسٹ اور یہاں پہ پاکستان، افغانستان، یہ سارے سے۔ تو بہرحال ڈیوڈ ہیل جو ہیں وہ 23 کو ذمہ داری سنبھالیں گے۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھیں کہ امریکن ایمبیسڈر پاکستان آ رہے ہیں، اور اس وقت آ رہے ہیں جب یہ سیاسی ہجان ہے، ان کی طرف سے کوئی ہمیں ریلیف نہیں، یہ جو ہے نا آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ، یہ ہم خود جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، آئی ایم ایف تو نہیں ہمیں بلاتا نا، آئی ایم ایف خود جاتے ہیں، تو آئی ایم ایف وہاں سے کیا میکسیمم یہ ریلیف دے گا کہ جی آپ چلیں ایک ساتھ سبسڈیز نہ ختم کریں، 2 قسطوں میں کرنی تو ہیں، اور ان سبسڈیز کے ختم کرنے میں مہنگائی آئے گی، اور مہنگائی اس صورت میں بھی آئے گی معیشت کے سیاسی عدم استحکام ہے، پتہ ہے کچھ نہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اور اسٹاک مارکیٹ میں مطلب روز کم سے کم ایک دفعہ ان کو آ کے مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ڈالرز کی یہ روپیہ کیوں ڈی ویلیو ہو رہا ہے، لیکن کوئی وزارتیں، سب سے بڑا ایشو معیشت ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اچھا، پورے ریجن کے اندر نا نئی ڈیولپمنٹس ہیں، مطلب پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ پہلا دورہ اپنا ایشیا کا کر رہے ہیں۔ یہ ایشیا جب بھی کہتے ہیں تو اس سے مراد دی جاتی ہے چائنا، ٹھیک ہے، حالانکہ ایشیا جو ہے یعنی لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایشیا اب چائنا کو ہی کہا جاتا ہے، چائنا سے ریلیٹڈ یا آسیان، یہ سارا، تو اب وہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا اور جاپان، وہاں پہ وہ تشریف لا رہے ہیں، اور آج وہاں سے وہ ان کا ٹریول سٹارٹ ہو جائے گا۔ آج فن لینڈ اور سویڈن کے پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے، اس کے بعد وہ پہنچیں گے ساؤتھ کوریا اور جاپان، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ ریکارڈ کی میٹنگز بھی ہیں اور میٹنگز بھی ہیں، اور یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن کا پہلا دورہ ہے اس خطے کا، یعنی ایشیا کا، اور وہاں پر یقیناً چائنا کے ساتھ بارے میں دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت سے بلاکس بن رہے ہیں۔ اب یہ اچانک جو انڈیا نے اپنے گندم کی ایکسپورٹ بند کرتی ہے کہ جی ہم باہر نہیں بھیجیں گے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر یہ کلائمیٹ چینج یا ہیٹ ویوز کی وجہ سے کراپس متاثر ہوئی ہیں اور گندم کی پرائس بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں ملک کس طرح سے، انہوں نے کہا جی ہمارا اپنے لوگ، ان کے لیے گندم مہنگی ہو رہی ہے تو ہم اگر باہر بھیجنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے ہمیں فائدہ تو ہوگا، ہمیں بہت سارے ڈالرز ملیں گے، لیکن ہمارے لوگوں کی قیمت کو جو گندم ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی، فصلیں خراب ہیں۔ تو انہوں نے جرمنی کو، ساری دنیا کو منع کر دیا، دنیا میں سب سے زیادہ چائنا کے بعد انڈیا گندم دیتا ہے، تو اچانک ایک فوڈ کرائسس بھی پیدا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں الٹا حساب ہے، یہاں سے گندم باہر جاتی ہے، واپس اسمگل کر کے یہاں بھیجتے ہیں اور خرید لیتے ہیں، یعنی چینی باہر بھیجتے ہیں، اسمگل کر کے پھر خرید لیتے ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں پہ سنجیدگی کے ساتھ ہمارے اکابرین کو بیٹھ کے دیکھنا ہے، اور یہ افراتفری جو سیاسی یہ مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا کل تک یا اس کے بعد، اور کل گولی فائر ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب ایک ڈیٹ اناؤنس کر دیتے ہیں، تو پھر یہ زیرو سم گیم ہے، یہ عمران خان صاحب کی سیاست جائے گی یا یہ حکومت کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ پھر عمران خان صاحب کہا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ عمران خان صاحب کے خلاف طاقت کے استعمال کی تجویز دی جا رہی ہے، کیا اس کے امکانات موجود ہیں، اور اگر موجود ہیں تو اس کے بعد کا سینیریو، صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اگر جھگڑا ہوگا تو پھر تو معاملات انارکی، پھر تو دیکھیں خدا نخواستہ اس میں کوئی جان چلی گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، پولیس فائر ہو گیا، کچھ ہو گیا، اس سے پہلے ہی افہام و تفہیم سے معاملات حل کرنے چاہیے، انارکی پھیلے گی نا، پھر تو انارکی ہے، اور یہ انارکی جو ہے گرفتاری کی صورت میں بھی پھیلے گی، یہ اگر کوئی تشدد ہو گیا تو بھی پھیلے گی۔ اس کو ابھی حل کریں، خدارہ اس کو ابھی حل کریں، بیٹھ کے جیسے بھی ہے، جو بھی مطلب اس کو کوئی شخصیات درمیان میں آئیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ عدالت ہو، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ملک انارکی کی طرف جانے سے روکے، کیونکہ جھگڑا اگر شروع ہو گیا، میں نے کہا کل گولی فائر ہو جائے گی، عمران خان ایک ڈیٹ دے دیں گے، اس تاریخ کو اسلام آباد بند، چلو آ جاؤ، اور ان کے جو کارکن ہیں وہ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں اسلام آباد میں عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے، تو وہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور مزید آنا شروع ہو جائیں گے، پنجاب سے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اس کی وجہ ہے کہ پنجاب میں طے نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ حکومت کس کی ہے، اور کل اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو بالکل ہی ایک نئی بحث چھڑ جائے گی کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون ہے،
اور چودھری پرویز الہی صاحب کے اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ یعنی جب انہوں نے یہ ابھی آج انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی طارق بشیر چیمہ اور جو چودھری صالح ہیں یہ عدم اعتماد میں ان کی شہباز شریف کی حکومت گرا کے گھر واپس آ جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں یہ پرویز الہی صاحب نے بیان دیا ہے, لیکن چودھری شجاعت صاحب کاغذات پہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ ان کے مسلم لیگ کاف کے صدر ہیں, تو فیصلہ چودھری شجاعت صاحب کا چلے گا. اس لیے زرداری صاحب کی ان سے ملاقات ہو رہی ہے, زرداری صاحب پہنچے, پرویز الہی صاحب جو بھی کہتے رہے حتمی فیصلہ وہی ہوگا, قانون یعنی آئین کے مطابق جو شجاعت صاحب کا ہوگا. شجاعت صاحب کے سے ملنے زرداری صاحب پہنچے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر ایک پورا ملک یہاں پہ اس بات پہ اٹکا ہوا ہے, اٹک گیا ہے, پوری ریاست کی معیشت, ریاست نے کہاں جانے کیا یہ اس پہ یہ. اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں یہ مین میڈ کرائسس ہے, ایگوز کا کرائسس ہے, یہ پاور گیم ہے, ہنگر گیم. اس میں کوئی عوام کے ساتھ تعلق, یہ لوگوں کے لیے خوشحالی نہیں, میں نے رہنا ہے, اس نے رہنا ہے, یہ رہے گی, یہ ہوگا, یہ اس کو یہ چھوڑ, یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے, اس کو. یہ پاور گیم اور ہنگر گیم میں یہ بدقسمتی کے ساتھ 22 کروڑ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کب طے ہوگا, اسمبلی رہے گی, ٹوٹے گی, سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا, سڑکوں پہ ہو تو کیسے ہوگا, اور کوئی جان چلے گی کسی کی تو کیا ہوگا. مطلب ہے کہ اس کو میں امید کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ہے, اور جو بھی یہ ڈھول ہے یہ الٹیمیٹلی بھول جائیں کہ اتحادی اٹھائیں گے, بھول جائیں اس بات کو, کوئی اتحادی اٹھائے گا وہ پیچھے رہ کے ضرور کوشش کرتے رہیں گے کہ حکومت رہے, کیونکہ نیب آج جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ سے کہا اس میں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ 4000 نام کیسے نکال دیے گئے اس سے, اور جن کے نام ڈالے گئے تھے عدالت نے کہا تھا ان کے نام کیسے نکال دیے, کیسے, اور اس کی بھی ایک تاریخ لگ گئی کہ اگلی پیشی پہ, وہ اگلی پیشی پہ بتائیں ذرا آ کے کہ کیسے ہوا, اور کوئی ہائی پروفائل کیس کا تفتیشی آفیسر اپنی جگہ سے نہیں ہلایا جائے گا, ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں. مجھے یہ بتائیں ووٹر بیٹھے ہیں وہ جو یعنی ایم این ایز بیٹھے ہیں جو ووٹ نہیں ڈال سکتے سمن بک میں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد ریلیف مل نہیں رہی, اس کے بعد ساری مضبوط فیصلے. میں سمجھ سے قاصر ہوں کہ یہ ڈھول جو ہے یہ کیوں لیا ہے, صرف اس لیے کہ ایک طویل جو لسٹ ہے ناموں کی اس ایک نام اور ایڈ ہو جائے کہ جی شہباز شریف صاحب بھی تھے. یہ کیوں شہباز شریف صاحب نے یہ آپشن لیا, یہ ایک راز ہے جو آنے والے دنوں میں کھلے گا. جب نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہتے تھے اور مولانا صاحب بھی نہیں چاہتے تھے, پھر شاید مولانا صاحب مان گئے, لیکن مولانا صاحب پبلکلی آ کے انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا. پبلک میں وہ جب بھی آتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ہی اس دور میں ہی جو کچھ ہوا اس کو برا والا کہتے ہیں, لیکن وہ جو کچھ اب ہو رہا ہے جو معیشت اگر ڈوب رہی ہے یا باقی اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا. سر یہ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ مفتاح اسماعیل بھی شاید ادھر ادھر ہو جائیں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ہی صرف خواہش مند ہے اس وقت انتخابات نہ ہو رہی حکومت چلے, تو کیا پیپلز پارٹی اس وقت اتنے پاورفل ہے, اتنا پاور میں ہے کہ وہ تمام اتحاد کو, حکومتی اتحاد پہ فیصلے جو ہے وہ کروا رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو, یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ معاملہ جو طے حکومت اس طرح بنتی ہے کہ حکومت بنانے کے بعد ہی کہا جائے کہ جی اچھا جی ہم جائیں گے اور بات کریں گے کھل کے اسٹیبلشمنٹ سے اور عدالت جوڈیشری. یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ پاکستان میں حکومتیں بننے سے کیسے چلنا ہے, ایک پیج ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا, یہاں نہیں ہے. میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے ایک پہ. نواز شریف صاحب کو سجیشن گیا تھا یہاں سے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کریں, نواز شریف صاحب ڈیزالو کرنے جا رہے تھے, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ, بھائی نے نہیں بنایا تو چلو زرداری صاحب تو بنا رہے ہیں نا وزیر. زرداری صاحب نے کہا دیکھو یار میں بناتا ہوں نا تمہیں وزیر اعظم, تو ایک انسان کے دل میں ہوتی ہے جو زرداری صاحب نے بنا دیا. نواز شریف صاحب تو نہیں بناتے نا, نواز شریف صاحب وطن واپس آ جاتے وہ خود تھے. دیکھیں نا وہ نعرے کیا ہوتے, وزیر اعظم نواز شریف, وزیر اعظم نواز, یہ نعرے لگ رہے تھے نا, تو اب کیا نعرے لگ رہے ہیں؟ وزیر اعظم نواز شریف نہیں, وزیر اعظم شہباز شریف ہے نا. کہا جاتا ہے کہ کسی اور کے پسندیدہ ہیں, شہباز شریف صاحب کسی اور کے پسندیدہ ہیں جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم. میرے پسندیدہ ہیں, میں پسند کرتا ہوں ان کو بہت زیادہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کو چھوڑ دیں کہ اس کے پسند ہے, میرے بھی پسندیدہ ہیں. مسئلہ یہ کہ میرے پسندیدہ ہونے سے کیا وہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ وہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور یہ ایک عجب سی ایک گرداب میں پھنس گئے ہیں. دیکھیں تقریر بھی نہیں ہو پا رہی, وہ قومی سلامتی کا اجلاس ہوگا کیسے ہوگا, اس میں شہباز شریف صاحب کیا بولیں گے؟ آپ تصور کریں نا کہ کیا بات کیسے ہوگا. یعنی وہ سامنے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم بلا کے ان سے کہیں گے کہ جی یہ ایسے قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کا کیا تعلق کیا ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ سے, کیا تعلق ہے اس کا عسکری, یا یہ کہ ہم ایسا ہے کہ عمران خان کو اور باقی لوگوں کو پھڑکانے جا رہے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں. کہیں گے ایک منٹ ٹھہریں بھائی, آپ نے یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کون سا, انہوں نے کچھ معاملات حل نہیں کیے اور ان معاملات میں اسٹیبلشمنٹ آئے گی بھی نہیں.
وہ کیوں آئیں؟ یہ پراپر پولیٹیکل ایشوز ہیں جن کو پولیٹیکل انداز میں ہی حل کرنا ہے. ایک دن تھا جب عمران خان صاحب، ٹھیک ہے نہیں مانے عمران خان، نواز شریف صاحب گھر چلے گئے تھے عمران خان صاحب کے بنی گالا، جی بنی گالا گھر چلے گئے تھے نواز شریف صاحب. یہ جب دھرنے وغیرہ سے پہلے اور یہ معاملہ چل رہا تھا وہاں پہ الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی 2013. جی سر. آپ کو کچھ نہ کچھ جھکنا، اب لیکن وہ جھکنا وہ کون کرے گا؟ یعنی کیسے ہوگا؟ شہباز شریف صاحب جو ہیں، لیکن وہ تو عمران خان صاحب تو جہاں لے گئے ٹیمپریچر، وہ تو چیری بلاسم اور اس طرح کے نام. اب ظاہر ہے شہباز شریف صاحب بھی جائیں اور عمران خان میں تو نہیں، دیکھو آگے. تو یہ بات کہیں بہت آگے چلی گئی، بدقسمتی کے ساتھ تلخیاں بڑھ گئی ہیں. اور میں نے کہا ذمہ داری الٹیمیٹلی شہباز شریف صاحب پہ ہوگی. بھول جائیں کہ کوئی اتحادی ہوگا ساتھ، ان پہ ہوگی، اور ان کے جو ساتھ مسلم لیگ نون کے جو پرانے یعنی آپ سمجھیں کہ احسن اقبال صاحب یا رانا ثناء اللہ صاحب، مریم اورنگزیب، ان پہ ہوگی. سر شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج کہا ہے کہ اگر مشکل فیصلوں میں ہمیں سپورٹ نہیں ملتی تو حکومت چھوڑ دینی چاہیے. وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ اتحادیوں کی بات کر رہے ہیں یا اشارہ کسی اور طرف؟ نہیں تو سپورٹ کہاں، کون سے؟ ایک منٹ، مشکل فیصلہ کیا؟ مشکل فیصلہ یہ کہ معیشت کے حوالے سے، اب معیشت کے حوالے سے کرنا ہے فیصلہ، مطلب کرنا ہے ہم نے. سبسڈیز کیسے ہوں گی، کیا ہوگا؟ اب اس مشکل فیصلے میں کیا سپورٹ ملے گی؟ وہ کیا کہ عوام احتجاج سڑکوں پہ نہ نکلیں، سر پھوڑیں، اپنے لوڈ شیڈنگ ہو جائے، مطلب کیا سپورٹ ملے گی؟ دیکھیں ملکوں کی جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ایسے حالات نہیں پیدا کرنے چاہیے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پہلے پولیس ان کو پھڑکائے اور پھر اس کے بعد دوسری سیکورٹی. پھر وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے ملکوں میں. ایسے حالات اس کو خود ریزالو کریں خدارا. اور اس کو مجھے نہیں پتا کہ سپورٹ نہیں ملی تو الیکشن میں، تو وہ اگر سپورٹ نہیں ہے اور شاہد خاقان عباسی صحیح اس بات کو اسیس کر رہے ہیں میری نظر میں، تو پھر وہ الیکشن میں جائیں اور یہ ملبہ نہ اٹھائیں. جو اچھا ہوا برا ہوا جو ہوا وہ اس دور میں ہوا ہے. اور ہم کہتے رہے ہیں، سارا میڈیا کہتا رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے یہ پنجاب میں، دائیں بائیں آگے پیچھے. ایشو کیا ہے اس میں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایک سال میں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی؟ کیا بات کرتے ہیں؟ کیا ہوگا 75 سال میں ایک سال میں ٹھیک ہو جائے گی؟ مطلب دودھ شہر کی نہریں میں وہ بھائی سیدھی سی کچھ لوگوں نے اپنے کیس کرنا تھا، وہ اطلاع ملی، وہ بھی سارا ختم ہو گیا. اور اس کا جب تفصیلی فیصلہ جب بھی آئے گا آنے والے دنوں میں پتہ چلا جو وہ ہوا تھا نا کہ وہ مانگنے کچھ اور گئے تو اور گلے پڑ گیا، وہ جو ہوا تھا ظفر علی شاہ کیس میں. سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اس طرح کا فیصلہ دیا کہ اور دبڑدود ہو گئے سارے. بہت شکریہ ناظرین، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب انتظار فرمائیے. جی اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.